ڈبیٹوں میں خوش آمدید۔ خطے کی بگڑتی صورتحال نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کی جانب سے تہران پہ مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور ایران ریٹیلیٹ کرتے ہوئے اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صرف اسرائیل کے شہروں کو نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ سعودی عرب، دبئی، کویت اور اسی طرح قطر کے جہاں پہ امریکن اڈے موجود ہیں، فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ وہاں پہ دبئی کے انٹرنل سٹی کو بھی ایران کی جانب سے بری طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے اور عرب ممالک پر ہونے والے ان حملوں کا ابھی تک عرب ممالک کی جانب سے جواب تو نہیں دیا گیا، لیکن گزشتہ رات اسرائیلی بمباری کے دوران ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ایران کی تمام اعلیٰ قیادت اس حملے میں اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایک کمپاؤنڈ میں جہاں پر یہ خبر سامنے آئی کہ آیت اللہ خامنئی اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ وہاں پہ روپوش ہیں، تو وہاں پہ 30 آئس بریکر بم گرائے گئے اور اس جگہ پر جو ہے ہم نے مکمل تصدیق لی اور وہاں سے آیت اللہ خامنئی کی جو ڈیڈ باڈی کی تصاویر ہیں وہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچائی گئی ہیں، اور رات گئے اس خبر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جو ہے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے خطے کی بگڑتی صورتحال اپنی جگہ اہم ہے جس طرح سے میں نے کہا، لیکن یہاں پہ روس، چین اور ترکی کی پراسرار خاموشی نے بہت سارے سوالات جنم جو دیے ہیں، اور پاکستان کی بھی ٹوٹی پھوٹی مذمت جو ہے وہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ پاکستان کیا سوچ رہا ہے؟ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت چین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ چین کیا فیصلہ کرتا ہے، چین کیا گروپ بندی کرتا ہے، چین مستقبل کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے چین ایران کے اندر جو ممکنہ طور پہ رجیم چینج شاید ہو جائے، بہت مشکل ہے کہ رجیم چینج کو اب روکا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ چین موجودہ سچویشن کو دیکھ کے، چین کا 60% آئل ایران سے آتا ہے، اور یہاں پہ اگر امریکہ رجیم چینج لے کے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ چین کا جو ہے وہ تیل بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد خطے کی صورتحال کس طرف کھڑی دکھائی دیتی ہے، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چین ایک فائنل راؤنڈ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ایران اسرائیل تنازع اس وقت کہاں پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ مستقبل میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ سچویشن کہاں پہ جا کے بریک کرتی ہے، تو اسی لیے ساری سچویشن کو بڑی قریب سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے چین، اور روس نے بھی ابھی تک کوئی ایسا واضح اپنا پوزیشن کو سیٹ نہیں کیا، چونکہ روس اس وقت یوکرین کے ساتھ ایک اپنی جنگ کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک بڑی اہم سچویشن ہے جہاں پہ برطانیہ اور باقی تمام نیٹو ممالک اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس سچویشن میں اس کے باوجود کہ وہ نیٹو کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ ایران کو سپورٹ کرتا نظر آیا، اور ایران کو دونوں ممالک نے تمام فوجی امداد فراہم کی۔ چین کی جانب سے CM-30-02 ایک میزائل ہیں جن کو کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکی جہازوں کے لیے ایک بڑا مشکل جو ہے وہ ہدف ہو سکتا ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال یہ تمام ہتھیار مہیا کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایران کا ڈیفنس سسٹم اتنا مؤثر کام نہیں کر سکا، اور ایران کی تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس اسرائیلی اور امریکی بمباری کا نشانہ بنی اور اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ ایران کا یہ الزام ہے کہ بہت بڑی تعداد ان کے اندر غداروں کی ہے جو ایران کے چپے چپے کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلسل جنگ کے اندر شکست کھا رہا ہے۔ اس کی تمام ٹاپ لیڈرشپ پہلے اوور میں ہی آؤٹ ہوتی ہے، اور آگے چل کے اب دوسرے اوور میں کون سے کھلاڑی ان کے سامنے آتے ہیں جو ایران کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور کیا وہ ٹک پاتے ہیں یا ٹیم کو گراؤنڈ سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اہم سچویشن ہے۔ اسی حوالے سے چین اور روس دیکھ رہے ہیں کہ ایران کس طرف اپنے تمام تر سٹینڈز کو دیکھتا ہے، کس طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ بڑا اہم ہے یہاں پہ اس ساری سچویشن کو دیکھنا۔ دوسری طرف جو اس وقت اہم ترین سچویشن ہے، ایران پر حملہ کیوں کیا گیا؟ بہت سارے اس پر سوالات کیے گئے کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو امریکہ، اسرائیل ایران پہ اٹیک
کیوں کر رہا ہے، اور اگر مذاکرات کی ڈسکشنز پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور ایران بار بار یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ مذاکرات چاہتا ہے، ایران جنگ نہیں چاہتا، ایران بیٹھ کر بات کرنے کا حامی ہے، ایران چاہتا ہے کہ خطے میں امن برقرار رہے، ایران بار بار یہ کہتا دکھائی دیا، لیکن کون سی ایسی وجوہات تھیں جنہوں نے مجبور کیا کہ ایران پر اٹیک کیا جائے؟ تو اس حوالے سے انویسٹیگیشن سیل کچھ رپورٹ لے کے سامنے آیا ہے، اور دیکھنے میں یہ سچویشن بڑی ہولناک ہو سکتی ہے، اور مستقبل میں یہ آگ ٹھنڈی ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ جو ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے اس کے مطابق سعودی شاہ محمد بن سلمان اور اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بارہا پریشرائز کیا کہ ایران پر اٹیک اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے، اور اسرائیل اور محمد بن سلمان کی جانب سے پریشر ہونے کی وجہ سے اس اٹیک کو ایران پہ اٹیک کیا گیا، یہ رپورٹ کہتی دکھائی دیتی ہے۔ اور مسلسل محمد بن سلمان رابطے میں رہے، محمد بن سلمان نے ایران پر اٹیک ہونے تک اور اٹیک ہونے کے بعد تک جو کالز کی ہیں، اس وقت جو ہمارے پاس مصدقہ رپورٹس ہیں، مسلسل رابطے میں رہے، اٹیک ہونے کے بعد سے لے کر ابھی تک محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ میں تقریباً 9 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اٹیک ہونے سے پہلے اور پچھلے ہفتے میں تقریباً 17 کی تعداد نے محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رابطہ ہوا ہے سرکاری سطح پہ، اور اس حوالے سے بیک فوٹ پہ کیا بات چیت جاری تھی وہ بھی اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال محمد بن سلمان کے کیا مفادات تھے ایران پر اٹیک کے حوالے سے، یہ سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ خطے کے اندر ایک نئی جنگ کا آغاز نظر آتا ہے۔ دوسری جانب ترکی ہے، وہ اپنی پوزیشن بنا کے بیٹھا ہے۔ ترکی کو یہ سمجھ آ چکی ہے جو سچویشن یہاں پہ اسرائیل کا اگلا رخ ترکی کی طرف ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اسرائیل کام کر رہا ہے، اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے، اور اس حوالے سے اس نے عراق شام کے اندر جو سچویشن برپا کی ہے، سوڈان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ایران کے اندر بہت بڑا رجیم لے کے آیا ہے، تو ایک اس خطے کی طرف سے ریٹیلیٹ ہو سکتا ہے، ترکی کی جانب سے کوئی جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے وہ یہ چاہے گا کہ جو آواز کھڑی ہو سکتی ہے اس آواز کو بلند ہونے سے پہلے ہی دبا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اقدامات اٹھائے جائیں اور پہلے ہی آواز بلند ہونے سے پہلے ہی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے، اور ترکی پر اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل یہ جنگ کتنی دیر جاری رہتی ہے اور کب تک اس کے رزلٹ درآمد ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ ابھی تک اس کو مصدقہ طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت جنگ جاری ہے اور کتنی طویل رہتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ 2 ہفتے کی گیم ہے، اور 2 ہفتے میں اس سچویشن کو مکمل طور پہ ہم کلوز کر کے اس باب کو آگے بڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ان تمام ممالک پر بھی سوالی نشان کھڑا ہوتا ہے جو بورڈ آف پیس کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بورڈ آف پیس میں کے تمام ممالک ٹرمپ کے نیچے کھڑے ہیں، ٹرمپ خود دنیا کے اندر آگ لگا رہا ہے، تو یہ سوالات تو پھر اپنی جگہ قائم ہیں کہ بورڈ آف پیس میں جو مسلم ممالک بیٹھے تھے کیا وہ ایران کا ساتھ دیں گے یا ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے اندر عوام سڑکوں پہ نکل کے اسرائیل امریکہ کے خلاف نعرے بازی کرتی رہی، لیکن حکومت کا کیا سٹانس ہے ابھی تک کوئی واضح پلان سامنے نہیں آیا، اور سرکاری سطح پہ کوئی ایسا بیان جس سے واضح ہو کہ کیا پاکستان ایک گروپ بندی کی طرف جا رہا ہے یا دیکھتا دور سے کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ ابھی تک اس حوالے سے سوالات قائم ہیں، اور اس حوالے سے کوئی مضبوط جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک مذمت کی گئی ہے، لیکن عوام کی جانب سے ہی اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، تو انٹرنیشنل سطح پہ اس کو کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے، ایران اسرائیل جنگ کہاں پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے یہ اہم ہے۔ اور محمد بن سلمان نے ایران پہ اٹیک کے حوالے سے کہ محمد بن سلمان کو امیڈیٹلی کتنے
کون سے ایسے خدشات تھے, کون سے ایسے خطرات تھے کہ انہوں نے فورس کیا ٹرمپ کو اسرائیل کے ساتھ مل کے کہ وہ ایران پہ اٹیک کرے. یہ سوالات بھی اپنی جگہ قائم ہیں. اس پر تمام صورتحال پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے